جاتے جاتے وہی کچھ باتیں کرنی ہیں. سچے دل سے مانگی گئی دعائیں رائگاں نہیں جاتی ہیں. یا تو آپ نے جو کچھ مانگا ہے اللہ تعالیٰ ایز اٹ از وہ چیز آپ کو عطا کر دیتا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو دعا کی بدولت آپ کی کوئی آنے والی بلا ٹال دی جاتی ہے. اور اگر ایسا بھی نہیں ہے تو دعا آخرت میں نیکیوں کی صورت میں آپ کے لیے ذخیرہ کر دی جائے گی. ایک وقت آئے گا جب آپ کو ڈھیر ساری نیکیاں چاہیے ہوں گی. دنیا میں مانگی گئی یہ دعائیں آپ کے لیے نیکیاں بن کر سامنے آئیں گی. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں لینے، آپ کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے آپ کا پریزنٹر تیمور حاضر ہوتا ہے. ایک بات پر مکمل یقین رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا رب ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے قبضہ قدرت میں ہے سب کچھ. پتہ ہے کیا؟ وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے ہوتا وہی ہے. ازیوم کر لیتے ہیں ساری دنیا میں جتنے لوگ آ کر چلے گئے ہیں، جتنے ابھی موجود ہیں اور جنہوں نے آنا ہے، سب مل جاتے ہیں، مل کر کوئی ایک کام کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں. دوسری طرف میرے رب کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوگا کیا؟ ہوگا وہی جو میرے رب نے چاہنا ہے. اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کن، مطلب ہو جا. پتہ کیا ہوتا ہے؟ فیکون، پس ایسا ہو جاتا ہے. اس کے کن فیکون کے درمیان کوئی معاملہ نہیں ہے. اس نے کن کہنا ہے، فیکون ہو جانا ہے. سچے دل سے مانگ کر دیکھیے گا، دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں. دنیا اور آخرت میں واقعی کوئی انمول خزانہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے عزت و احترام کی انتہا کے ساتھ درود و سلام بھیجیے گا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن پر اس کائنات کا پروردگار اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کر درود بھیج رہا ہے. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. اس عمل کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. آپ سوچیں، پوری کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. اگر وہ کوئی کام خود اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کر کر رہا ہے اور ہمیں اس کام کی ترغیب بھی دے رہا ہے تو یہ کام شامل کرنے میں کامیابی چھپی ہے. اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، کامیاب ہو جائیں گے.